السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل کرم سے ہم سب بھی ہمیشہ کی طرح ٹھیک فٹ فاٹ ہیں، خوش ہیں، آباد ہیں۔ اور ابھی ویلوگ کا آغاز کر رہی ہوں، رات کے ٹائم ہی کرتی ہوں، آپ کو ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں کہ رات کے ٹائم کرتی ہوں، کیونکہ بس آج پرابلم وغیرہ کچھ نہیں بتاؤں گی، یہ ہے کہ دن کا مجھے ٹائم نہیں ملتا، رات کو کرتی ابھی بیٹھی ہوئی اور ساتھ میں ہمیشہ کی طرح ریحانہ اور ردا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ردا یہاں پر موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں ردا بیٹھی ہوئی ہے ساتھ میں ریحانہ بھی بیٹھی ہے۔ آج ریحانہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے، اور ریحانہ آج ویلوگ میں نہیں آئی، آؤ گی کہ نہیں؟ آج میں سے پوچھ رہی آؤ گی کہ میں نہیں آؤں گی، تو آج میں بھائی آج اتنی گرمی شدید گرمی، حد سے زیادہ گرمی تھی آج۔ میرے خیال میں تو کراچی میں ٹیمپریچر شاید آئی تھنک 40 ہوگا میرے خیال میں۔ باقی ہم نے مختلف علاقوں سے جیسے حیدرآباد سے کئی اور سے اندرونی سندھ سے ہم سنتے رہے خبریں، کہیں 44 تھا، کہیں 40 تھا، کہیں 42 تھا، بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا آج، گرمی بہت زیادہ تھی۔ تو بھائی سے میں بات کر رہی تھی، میں نے کہا آج سفوکیشن ہے، بالکل ہوا بند ہے۔ تو بھائی نے بولا کہ آج 7 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک یا 12 تاریخ تک سفوکیشن رہے گی، ہوائیں بالکل بند رہیں گی، کبھی کبھار ہوا چلے گی، 3-4 دن لگاتار 5 دن یہ موسم رہے گا، اس کے بعد موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ بندہ نہ شکر ہے، نہ گرمی برداشت کرتا ہے، نہ سردی برداشت کرتا ہے، بس یہ دن گزرتے جاتے ہیں، ہم باتوں میں رہ جاتے ہیں۔ کبھی سردی ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ سردی بہت زیادہ ہے، اور گرمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں گرمی گرمی گرمی، نہ شکر ہے ہم نہ سردیاں ہوتی ہیں تو گرمی کا انتظار کرتے ہیں، گرمی آتی ہے تو سردیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دن رات گزرتے جاتے ہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جی آج میں اپنا ٹاپک بالکل چینج کر رہی ہوں، الگ سے ہی اپنا ولاگ بنا رہی ہوں، اور آپ اپنے ویور سے بہت زیادہ باتیں کرنا چاہتی ہوں، اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ لوگ میرا کون سا ولاگ دیکھنا پسند کریں گے، کس ٹائپ کا میں ولاگ بناؤں؟ جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے آپ اپنی رائے ضرور دیں، اور اپنے کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کس طرح کا ولاگ بناؤں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہاؤس وائف ہوں اور گھر میں ہی ولاگ بناتی ہوں۔ باہر تو میرے کافی ولاگ بنے ہوئے ہیں، مگر آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو باہر نکلا نہیں جاتا، اور میں آج سوچ رہی تھی، میں نے کہا اپنے ویور سے پوچھوں کہ میں اپنی ولاگنگ میں کیا کیا تبدیلی کروں، جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے آپ مجھے بتائیں، کیونکہ نو پرابلم، مجھے کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا، مجھے اور خوشی ہوگی، مجھے آپ اپریشیٹ کریں گے تو میں اس طرح آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، جو آپ مجھے بولیں گے اس طرح کا میں ولاگ بناؤں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں گھر کی روٹین وہ تو میں دکھاتی رہتی ہوں، یا کوئی کوشچن آنسر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یا لائیو آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج ردا کو بول رہی تھی، میں نے کہا میری لائیو جیسے مطلب ہم آنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا وہ مجھے آپ بتائیں، کیونکہ یوٹیوب پہ جو سسٹم ہے ردا، یوٹیوب پہ سسٹم ہے نا لائیو کا، تو میں نے کہا وہ مجھے سیٹنگ کر کے دو، تو آج میں اپنا لائیو جیسے وہ چینل پہ آیا کروں گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان قریب کل یا پرسوں میں اپنا لائیو چینل کھولوں گی، اور وہاں پر ہماری بات چیت ہوگی۔ باقی رہی جو آپ مجھ سے سوال کریں گے، کوشچن آنسر کریں گے، اس کا ہمیشہ میں جواب دیتی رہوں گی، جو آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہی ولاگ بناؤں گی، اور اسی میں آپ کو جواب دیتی رہوں گی کہ آپ کو کس طرح کا مطلب چاہ رہے ہیں کہ میں کس طرح کی ولاگنگ کروں، کہ مطلب میں کوکنگ بھی دکھا چکی ہوں، گھر کے کام بھی دکھا چکی ہوں، شادی بیاہ بھی دکھا چکی ہوں، اچھی دین کی باتیں بھی بتا چکی ہوں، ہنسی مذاق بھی کرتی ہوں، فنی باتیں بھی ہوتی ہیں، سیڈ باتیں بھی ہوتی ہیں، مگر ابھی میں سب سے ہٹ کے سلائی وغیرہ بھی دکھا چکی ہوں، بیوٹیشین کا بھی دکھا چکی ہوں، سب کچھ میں دکھا چکی ہوں، اور میں ہٹ کے بتا رہی ہوں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کرواؤں، کیونکہ 2 سال کے بعد ابھی مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا، تو جی میں انٹروڈکشن کروا رہی ہوں اپنا۔ جی آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا نام فرزانہ ہے، اور میرے چینل کا نام فرزانہ آفیشیل ولاگ ہے، اور آج میں اپنا پورا انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ اور جی ہم جیسے سندھی کاسٹ سے ہم بلونگ کرتے ہیں، ہم لوگ سندھی ہیں، اور ہم 5 بہنیں، 4 بہنیں، مجھے ملا کر 5، اور میرے 2 بھائی ہیں، اور میں تیسرے نمبر پر ہوں، سب سے بڑی میری بہن ہے، پھر بھائی، پھر میں ہوں، اس کے بعد ریحانہ ہے، ریحانہ کے بعد بھائی، بھائی کے بعد 2 بہنیں، اس طرح یہ ہماری فیملی ممبر ہو گئے، یوں سمجھے کہ ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور ہم سندھی ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور میں ولاگنگ کی ابھی میں مطلب ولاگنگ کی طرف بعد میں بتاؤں گی، پھر میں مطلب میری تعلیم، میری مطلب کیا ایجوکیشن کتنی ہے، میں نے
اور میری ایجوکیشن کتنی ہے؟ تو جی میری ایجوکیشن FSC میں نے کیا ہوا ہے، اس کے بعد میری شادی ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے BA کا ایگزام میں نے دینا چاہا، میں نے BA پارٹ 1 کیا، تو اس کے بعد میں نے BA پارٹ 2 کا ایگزام نہیں دیا، صرف 2 یا 3 پیپر دیے، اس کے بعد میں نے نہیں دیے، تو میری تعلیم شادی کے بعد ادھوری رہ گئی۔ شادی کے بعد میں نے BA کا صرف پارٹ 1 دیا تھا، پارٹ 2 نہیں دیا تھا، پارٹ 2 کے صرف 2 اور 3 پیپر میں نے دیے تھے، کیونکہ بچے ہو گئے، پھر گھر گرہستی ہو گئی، گھر کا کام ہو گیا، جوائنٹ فیملی تھی، تو اس طرح مجھ سے تعلیم جاری نہیں رہی، حالانکہ پڑھنے لکھنے میں ہوشیار تھی، جو میں نے BA کی تعلیم پڑھی تھی وہ ابھی تک میرے مائنڈ میں فیڈ ہے، مگر یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا دماغ دیا ہوا ہے کہ جو میں پڑھتی ہوں تو آج تک مجھے نہیں بھولتا، جو بھی میں یاد کرتی ہوں تو اس عمر میں بھی اب بھی جو بھی میں پڑھتی ہوں یاد کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے مجھے یاد رہتا ہے، میری کیچنگ پاور یعنی کہ میری میموری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اور رہی بات اس کے بعد میں ہاؤس وائف ہوں، اور میں نے سلائی وغیرہ بھی سیکھی ہوئی ہے، میں نے سینٹر سے پوری مکمل سلائی سیکھی ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ آج کل میں سلائی نہیں کرتی، پہلے میں باہر کی بھی سلائی کرتی تھی، اور میں جیسے سلائی سیکھی سینٹر سے تو لوگوں کو میری سلائی پسند آئی تو مجھے گھر میں دے کر جاتی تھی سلائی کہ آپ میری سلائی کرو، ردا اور میں نہیں لیتے تھے سلائی، میں نے کہا میں نہیں کروں گی، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا خوشحال گھرانہ تھا، جاوید مجھے منع کرتا تھا کہ سلائی نہیں کرو، مجھے اپنے کپڑے سی کر پہنو مگر کسی اور کے نہیں سیو، مگر میں شوقیہ سیتی تھی، میرے پر کوئی برڈن نہیں تھا۔ تو اس کے بعد میں جیسے وہ لوگ کہتے تھے، میری فرینڈس وغیرہ کہتی تھی کہ تمہاری ہاتھ میں جیسے صفائی بہت زیادہ ہے اور اچھی سلائی کرتی ہو، تمہاری فٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، تو آج کل تو میں سلائی نہیں کرتی، اس لیے کہ میری آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہے، تو میں سلائی وغیرہ نہیں کرتی، ورنہ میں نے باہر کی بہت سلائی کی ہوئی تھی، جیسے ہر قسم کے کپڑے میں سیتی تھی۔ ابھی جیسے میں کچھ بھی نہیں، ابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں سلائی بھول گئی، مگر بھولی میں بالکل بھی نہیں، سلائی مجھے مکمل آتی ہے، ردا کو بھی مکمل سلائی آتی ہے، بیوٹیشین کا کورس ردا نے کیا ہوا ہے، اور جی پھر اور بچوں کا جیسے میں تعارف کراؤں، آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے 4 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ردا، باقی 3 میرے بیٹے ہیں، اللہ ان سب چاروں کو لمبی زندگی دے۔ ردا کو میں نے ردا نے انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے، آگے ردا کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا، بہت ردا کو میں نے فورس کیا، میں نے کہا لوگوں کی مائیں ان پڑھ ہوتی ہیں تو اولاد زیادہ پڑھ لیتی ہیں، میں نے کہا میں پڑھی لکھی ہوں اور تم نے صرف FA تک تعلیم حاصل کی، آگے نہیں کی، تو ردا کو بیوٹیشین کا کورس کرنا، اور ردا کو جیسے سلائی کڑھائی کا کرنا، ردا نے مکمل بیوٹیشین کا کورس سیکھا ہوا ہے، برائڈل مہندی سے لے کر ہر قسم کی مہندی ردا لگا لیتی ہے، ردا نے مہندی کا کورس وغیرہ کیا، وہ ردا سوڈانی مہندی، عربک مہندی، دلہن مہندی، جتنی مہندی کی اقسام ہے وہ ردا کو پتہ ہے، ساری ردا نے سیکھی، ردا نے بیوٹیشین کا کورس کیا، اور اس کے بعد ردا نے سلائی کا کورس کیا، چھوٹی عمر میں ردا جب 7 8 کلاس میں ردا پہنچ گئی، بالکل چھوٹی بچی تھی، 13 سال کی تھی، تو ردا نے سلائی سینٹر جوائن کیا، تو وہاں پر سلائی سیکھنے جاتی تھی، تو میں نے لڑ جھگڑ کر ردا کو میں نے انٹر کروائی، ردا کو شوق نہیں تھا، حالانکہ پڑھائی میں ردا بہت زیادہ ماشاءاللہ ہوشیار ہے، کیونکہ بچے ٹیوشن پہ جاتے تھے پڑھنے کے لیے، پھر بھی بچوں کو میں ہی پڑھاتی تھی، بچوں کو گھر میں، جب تک میں ریوائز بچوں کو نہیں کرواتی تھی تو مجھے سیٹسفیکیشن نہیں ہوتی تھی کہ میں جب ان کو پڑھاؤں یا یہ لوگ ایگزام دے کر آئیں تو میں ان کو پوچھتی تھی باقاعدہ کہ کوشچن پیپر دیکھ کر کہ شاید یہ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں نقل بالکل نہیں چلتی، پھر بھی میں اس کے کوشچن پیپر دیکھ کر سب سے ان کے سوال جواب پوچھتی تھی، آبجیکٹ پیپر ان کا پوچھتی تھی، پھر ان کو میں پوچھتی تھی ان لوگوں نے کس طرح کیا، کیا کیا، پھر جا کر مجھے سیٹسفیکیشن ہوتی تھی کہ ہاں آیا، یہ لوگ پیپر بالکل صحیح کر آئے۔ اس کے بعد ردا نے سلائی سیکھ لی، اور ماشاءاللہ کتنے سال ردا نے باہر کی سلائی کی تھی، ردا کو بہت اچھی ماشاءاللہ سلائی آتی ہے، تو ابھی بھی میں ردا کو کہہ رہی ہوں کہ ردا اپنی سلائی پر اور زیادہ جیسے پالش کر، اور زیادہ امپروو کر، آج کل کا یوٹیوب کا دور ہے، اور یوٹیوب پر بھی بہت ساری مل جاتی ہیں کہ ہم بجائے ہم سینٹر جائیں سیکھنے کے لیے، کچھ گھر بیٹھے سب کچھ ہمیں ہنر مل جاتا ہے، آج کل ردا آن لائن کام کر رہی ہے، تو ردا کی یہ بھی ردا کی میں نے سب بتا دی کہ ردا نے FA تک تعلیم حاصل کی ہے، ردا کی بیوٹیشین کا کورس کیا ہوا ہے، مہندی پوری ردا کو لگانی آتی ہے، اور سلائی ردا کو کمپلیٹ آتی ہے، اور جی اور آپ جو بھی مجھ سے کوشچن آنسر پوچھیں گے میں آپ کو ان کے جوابات دیتی جاؤں گی، اور
پڑھائی کے جہاں تک جیسے تعلق ہے تو مجھے پڑھنے کا ابھی تک بہت زیادہ شوق ہے، بہت زیادہ شوق ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی میں تعلیم حاصل کروں۔ میں جاوید کو یہی بولتی تھی کہ میرے کا مجھے پڑھنے کا اتنا شوق ہے، اور میں کہتی تھی کہ میں بھی جیسے وکیل بنوں، تو اس کو کہتی تھی، میں نے کہا مجھے بھی لا کرواؤ، میں نے کہا آپ نے لا کی ہوئی ہے تو میں بھی کروں گی۔ تو جاوید ہنستا تھا، کہہ رہا تھا تم جیسے تمہارا دماغ بہت اچھا ہے، تم کر لو گی، پڑھ لو گی، کیونکہ ابھی بھی مجھے یہی شوق ہے کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں، مگر ٹائم نہیں ملتا ہے، بچوں میں گھر میں اتنا جیسے بزی ہو گئے تو ٹائم نہیں مل رہا کہ آگے اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ کہتے ہیں نا کہ تعلیم کے لیے کوئی عمر ان کی قید نہیں ہوتی، تعلیم حاصل کرتے رہیں، اس میں کوئی عمر نہیں ہوتی، اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ وکالت ضرور کروں گی۔ مجھے یہ شوق ہے، میرا بہت زیادہ شوق ہے، کیونکہ میرے ابو بھی وکیل تھے، میرے سسر بھی سپریم کورٹ کے وکیل تھے، اور میرے ہسبینڈ بھی جیسے ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، تو مجھے بھی زیادہ وکیل بننے کا شوق ہے۔ اور اس مبین نے بھی جیسے مطلب لیٹسٹ پاس کیا تھا، تو اس میں اچھے اس کے نمبر آئے تھے، تو اس کی داخلہ ہو رہی تھی، تو پھر جاوید نے بولا کہ اس کو میں لا کرواؤں گا، تو پہلے دوسری ڈگری حاصل کر لی، جیسے اس نے امیزن وغیرہ کر لیا، ماشاءاللہ اچھی پوزیشن اس کی آئی مبین کی۔ تو جاوید کو میں کل بھی بول رہی تھی کہ میں نے کہا اس کو مجھے لا کروانا ہے، مجھے بہت زیادہ شوق ہے، اور مبین کا بھی بہت زیادہ شوق ہے کہ اگر میں اس مبین کو شوق تھا کہ اگر میں ڈاکٹر بنوں گا، اگر میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میں لا کروں گا، اس کا خواب ہے۔ تو جاوید کہہ رہا ہے انشاءاللہ تعالی ضرور بنے گا، مگر جاوید کا شوق ہے کہ بچے میرے بزنس مائنڈ کرے، کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، جابس وغیرہ بہت کم مل رہی ہیں، نہیں مل رہی ہیں، 40-50 ایون یہاں تک کہ صرف لاکھ تک تنخواہ ہوتی ہے، اس کے بعد سیلری لاکھ سے اوپر تو نہیں جاتی، تو اس سے اچھا اپنا بزنس کریں گے تو آگے بڑھ جائیں گے۔ تو بس یہ تھا، باقی آپ سے آج میں نے اپنا پورا بایو ڈیٹا آپ کو دے دیا کہ مطلب میں کیا ہوں، کہاں سے تعلق رکھتی ہوں، اور میری لینگویج کون سی ہے، یہ سب میں نے آپ کو بتایا، اور میں نے کتنی تعلیم حاصل کی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور جو آپ کے ذہن میں جو بھی کچھ کوشچن آنسر ہو آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کر کے میں آپ کو سارے جوابات ان کے دے دوں گی۔ تو اس طرح ہماری امپرومنٹ ہو جائیں گی، اور ہمیں مطلب ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور ہم اچھے سے اچھے ولاگ بنائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہاؤس وائف جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکل پاتی، کتنا میں باہر جاؤں گی اور کتنا ہوٹلنگ کروں گی اور یہ کتنا مطلب کروں گی، تو کوشش کرتی ہوں کہ گھر ہی گھر میں ولاگ بناؤں، تو اس طرح ولاگ بنتے رہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ردا بھی ولاگنگ میں بہت کم آ رہی ہے، اور میری بہو بھی تو بالکل بھی نہیں آتی، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کی جنید کی آنے کے پرمیشن نہیں ہے اس کو ولاگ میں آنے کی، تو زیادہ میں فورس نہیں کرتی، کیونکہ جو خوشی سے آنا چاہے۔ باقی جن کے گھر میں جاتی ہوں، مطلب میں تو اپنا ولاگ بناتی ہوں، تو کس کے گھر میں جاتی کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی، تو کوئی منع کر دیتا ہے کہ ہمارا ولاگ نہیں بناؤ، اور میں خود ہی اوائڈ کرتی ہوں کہ کسی کے گھر میں جاؤں تو ولاگنگ وغیرہ نہ کروں، اپنے گھر میں بناؤں۔ اب گھر کا کام کرتے کرتے کتنا گھر کا کام دکھاؤں گی، ظاہر میں نے کافی میری آپ پریویس جتنی بھی ویڈیو دیکھیں، میرے خیال میں 250 یا 350 کے قریب میرے ویڈیو اپنی ہو چکی ہیں، تو ظاہر ان میں نے کیا کچھ نہیں مطلب بنایا ہوگا، میں نے ہر قسم کی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میرے چینل پہ آپ پریویس ویڈیو ساری میری دیکھ سکتے ہیں، اچھی میری ولاگنگ ہے، کہ مطلب جہاں جہاں میں بازاروں میں گئی ہوں، مال میں گئی ہوں، بیریا کے کافی میری ویڈیو بیریا کی بنی ہوئی ہیں، کہ بیریا کا چپا چپا میں نے دکھایا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت سی اچھی ویڈیو ہوتی ہیں۔ ویڈیو بنانا آسان نہیں ہوتی، دیکھنے میں جو میری ویڈیو دیکھتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی نکتہ چینی بھی کرتا ہے اور رائے دکھاتا ہے، اس طرح ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ شروع میں تو میں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ولاگنگ کرنا بہت ایزی ہے، کون سا ڈیفیکلٹ ہے، مطلب میں موبائل لوں گی، کیمرہ آن کروں گی، اپنی ویڈیو بناؤں گی اور اپلوڈ کر دوں گی، نہیں، جب اب میں خود اس فیلڈ میں آئی ہوں اب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانا بہت زیادہ مشکل ہے، سوچنا پڑتا ہے، ذہن میں بٹھانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ آج تھمبنیل کون سا رکھیں گے، آج کیا ویڈیو بنائیں گے، آج ٹاپک کیا ہوگا، آج کون سا ٹاپک لیں گے، کیونکہ یہ مائنڈ میں سارا بٹھانا ہوتا ہے، اور پھر گھر والوں کو فورس کرنا ہوتا ہے کہ آ جاؤ، آؤ بھائی ویڈیو بناتے ہیں، کوئی آنا چاہتا ہے کوئی نہیں آنا چاہتا، جیسے آج ردا کا موڈ نہیں ہو رہا، ردا یہاں پر سامنے بیٹھی ہوئی ہے مگر ردا کا موڈ نہیں ہو رہا آنے کا، کرے ماما آپ خود بناؤ، میرا موڈ نہیں ہو رہا، میں نہیں آ رہی، میں نے کہا بھائی مجھے تو بنانا ہے، کیونکہ یہی میری فیلڈ ہے اور میں آگے اس کو لے کر چلوں گی، تو بھائی بس یہ تھا، اور مجھے رہے گا آپ کے سوالوں کا انتظار، تو تاکہ ان کو دوں گی میں جواب،
اور جواب دیتی رہوں گی، اس طرح مجھے بھی حوصلہ ملے گا، اس طرح میرا بھی مطلب مجھے بھی پتہ چلے گا کہ مجھے کس طرح کی بلاگنگ کرنی چاہیے۔ جو آپ چاہیں گے میں اسی طرح کے کروں گی۔ اگر آپ دینی باتیں چاہتے ہیں تو میں دینی باتیں کروں گی، اگر آپ کوئی بھی مطلب کچھ کسی بھی قسم کا ویڈیو چاہ رہے ہیں کہ اگر میں مگر باہر تو اب بھی مجھے امپاسبل ہے میرے لیے، کیونکہ باہر جانا بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جس علاقے میں اس علاقے میں رہ رہی ہوں تو یہاں پر یہ کمرشل علاقہ ہے۔ یہاں پر پوری گھر سے باہر نکلو تو بازاریں، ہر قسم کی دکانیں، جیسے گوشت کی، جیسے مرغی والے، جیسے گروسری کے، جیسے مطلب راشن پانی کے، تو اس طرح کے، اور جیسے ویلڈنگ والے، سب بیچ اس طرح ہے کہ پورا کمرشل علاقہ ہے۔ تو یہاں پر اگر میں کیمرہ لے کر باہر نکلوں تو اچھا نہیں لگتا۔ مجھے مطلب یہ کہ مجھے خود اچھا نہیں لگتا کہ کیمرہ نکال کے باہر جاؤں۔ اگر شام کو میں رات کو فارغ ہو جاتی ہے تو سنسان گلیاں ہو جاتی ہیں، روڈ رستے میں کیا دکھاؤں، اس کی وجہ سے میں باہر ولاگنگ نہیں کرتی۔ ورنہ بیریا کو تو ساری میری آؤٹ ڈور ہوتی تھی، گھر میں کم بناتی تھی، باہر بہت زیادہ بناتی تھی، اس لیے باہر میں نہیں بنا سکتی۔ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں باہر جاؤں اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ویڈیو بناؤں، تو میں گھر میں بناتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس طرح گھر میں بناتے باقی کسی کے گھر میں جاتی ہوں، میرا آنا جانا ہوتا ہے تو جو مجھے منع کر دیتا ہے تو میں زیادہ کسی کو فورس نہیں کرتی کہ آؤ آپ ویڈیو بناؤ۔ جو مجھے منع کرتا ہے تو میں کسی کی بھی ویڈیو نہیں بناتی۔ اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں کسی کو فورس کروں آپ میری ویڈیو میں آؤ، کیونکہ کسی کی ذاتی زندگی میں مطلب انوالو نہیں ہونا چاہتی، ان کو تنگ کروں کہ میری بلاگ میں آؤ، ان کو فورس کروں، ان کو تنگ کروں، نہیں، ایسا اچھا نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے بلاگ بناؤں گی، خود بناؤں گی۔ یہاں تک کہ میرے بچے آنا چاہتے ہیں تو میں ان کو لا دیتی ہوں، نہیں آنا چاہتے تو میں ان کو بچوں کو بھی فورس نہیں کرتی۔ باتیں اتنی کروں گی کہ کم بھی نہیں ہوگی، ختم بھی نہیں ہوگی۔ تو بس تھوڑی سی مختصر باتیں کر کے اپنے بلاگ کو اینڈ کروں گی، اور کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ مگر ان سب سے پہلے میرے چینل پر جڑے رہیں۔ جو میرے چینل پر نیو آئیں پلیز 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 میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فالو کریں، اور جنہوں نے کیا ہوا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اور میں اپنے شارٹس بھی رکھتی رہتی ہوں، پلیز 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 میرے شارٹس کو روزانہ پورا واچ کیا کریں اور ان کو لائک بھی کیا کریں۔ تو جو نیو آتے ہیں میرے چینل پر، اس پہ شارٹس پہ، اس پہ سبسکرائب ضرور کرتے جائے کریں تاکہ ہمارے چینل آگے گرو کرے۔ اور میرے ماشاءاللہ سے 3500 سبسکرائبر بن چکے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی میرے بن جائیں گے، ملین تک ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں بھی ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ تو جی کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔